جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے وہ کون سا کھلاڑی ہے جو تنہا پاکستان کی شکست کا ذمہ دار ہے۔ وہ کون سا کھلاڑی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی۔ وہ کون سا کھلاڑی ہے جس نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی کہ پاکستان کو بڑی ہزیمت ہوئی اور شرمناک قسم کی شکست ہوئی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویلاگ کل والے میچ کے بارے میں ہے تو یہ اس کے بارے میں بالکل نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن یہ ویلاگ ایک طرح سے سمجھ لیجئے پہیلی ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ میں اس کھلاڑی کا نام نہیں دوں گا لیکن کچھ اشارے ضرور بتاؤں گا، اور مجھے توقع ہے کہ آپ ان اشاروں کی مدد سے پہچان جائیں گے کہ وہ کون سا کھلاڑی ہے جس نے پاکستان کو تنہا شکست سے دوچار کیا۔ آگے بات کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ تھوڑی سی بات اور چند جملے ہی کل کے میچ کے بارے میں ہو جائے۔ کل کا میچ پاکستان اور آسٹریلیا کا سیمی فائنل تھا، T20 کا ورلڈ کپ تھا۔ پاکستان بہت اچھا کھیلا اور بہت اچھی پرفارمنس دکھائی پاکستان نے، اور پاکستان ہار گیا۔ جب دو اچھی ٹیمیں کھیلتی ہیں تو کوئی ایک ہار جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ زیادہ تر الزام دے رہے ہیں حسن علی کو، لیکن بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو بعد میں سوچنے والی ہوتی ہیں۔ جو میدان میں ہوتے ہیں ان کو شاید صورتحال بہتر پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ حسن علی سے کیچ مس ہو گیا، اور کیچ مس ہو جاتے ہیں۔ حسن علی بہت بہترین کھلاڑی ہے، بہت اچھا بالر ہے، پاکستان کو کئی میچز کئی ٹورنامنٹ اس نے جتوائے بھی ہیں۔ پھر شاہین آفریدی نے 3 چھکے کھا لیے، اس کو بھی الزام دیا جا رہا ہے۔ اور پھر بابر اعظم پہ یہ بات آ رہی ہے کہ جب محمد آصف کو یا شعیب ملک کو بھیجا گیا تو اس وقت آپ نے محمد حفیظ کو کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ وہ پیسرز کو اچھا کھیلتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے۔ محمد رضوان نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور انہوں نے 2 راتیں ICU میں گزارنے کے بعد بہت اچھا سکور کیا۔ بڑی بے جگری کے ساتھ وہ لڑے، بڑی بہادری کے ساتھ۔ ان کو ایک باؤنسر پہ چوٹ بھی لگی گال پر، لیکن وہ کھیلتے رہے۔ شاداب خان نے بہت اچھا کھیلا اور انہوں نے 4 وکٹیں 4 اوور میں لیں۔ تو یہ تو اوور آل ٹیم پرفارمنس تھی۔ آسٹریلیا بہتر کھیلا، پاکستان اتنا اچھا نہیں کھیل سکا، لیکن بہت بے جگری کے ساتھ لڑا۔ اور اس طرح کی شکست کا ذمہ دار کسی ایک کھلاڑی کو، کسی ایک شخص کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ ٹیم ایفرٹ تھی۔ بابر اعظم نے جو بعد میں ٹیم میٹنگ کی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے پراؤڈ ہیں اپنی ٹیم کی کارکردگی پر۔ یہ تو کل کے میچ کی بات ہو گئی، اور اس میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی ایک کھلاڑی پر ذمہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ اس نے پاکستان کو شکست سے ہمکنار کیا، شکست سے دوچار کیا۔ ہمکنار صحیح لفظ نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا، ہم ایک اور کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی کرکٹ کھیلتا تھا، اب وہ کوئی اور کھیل میں پڑا ہوا ہے، بلکہ کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہے۔ اس ایک کھلاڑی کی وجہ سے پاکستان کو جتنی ہزیمت، شرمندگی گزشتہ 3 سال میں اٹھانی پڑی، اس کا پاکستان میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہر محاذ پر، ہر مقام پر، ہر جگہ ہمیں شکست ہوئی ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی کا میچ ہو جس میں پاکستان کی کسی زمانے میں بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ امریکہ بھی پاکستان کی عزت کرتا تھا، اور سعودی عرب بھی پاکستان کی عزت کرتا تھا، ایران بھی مراسم بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کھلاڑی نے تنہا ہماری خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، اور اب ہمارا رول خارجہ پالیسی میں سوائے بیکاریوں کے کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی وزیر اعظم، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ اس کھلاڑی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پاکستان کی فتح، یقینی فتح کو اس نے شکست میں کیسے تبدیل کیا، اب تک آپ نام جان ہی گئے ہوں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ 5.8 پاکستان کا گروتھ ریٹ تھا،
اور پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا. دنیا کی 20 مضبوط ترین اکانومیز میں پاکستان کا شمار ہو رہا تھا. پاکستان ایشین ٹائیگر بننے والا تھا، اور پھر کھلاڑی نے آ کر میچ خراب کر دیا، اور اس نے جان بوجھ کر کچھ ایسی چالیں چلیں جس سے پاکستان کی فتح جو ہے شکست میں بدل گئی. وہ پاکستان دیکھیے، اور 3 سال میں آپ دیکھیے کہ پاکستان کا کیا حشر ہو گیا. ابھی آپ کو صحیح پتہ نہیں چل رہا، لیکن پاکستان کا گروتھ ریٹ مائنس یا زیرو کے قریب ہے. پاکستان میں تمام ترقیاتی منصوبے بند ہو چکے ہوئے ہیں. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہر روز مندی کی خبر سناتی ہے. پاکستان میں ڈالر جو ہے ہر روز اپنا ہی ریکارڈ توڑ رہا ہے. پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے جس کا لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. پاکستان میں چینی، اور زرعی ملک ہے، چینی دستیاب نہیں ہے اور 160 روپے کلو تک مل رہی ہے. تو اس سب کا کریڈٹ تنہا ایک شخص کو جاتا ہے، ایک کھلاڑی کو جاتا ہے، جس نے 3 سال پہلے جو پاکستان دنیا کی اکانومیز میں یقینی فتح حاصل کرنے لگا تھا، اس نے تنہا حرص اقتدار میں اس ملک کی یقینی فتح کو شکست میں بدل دیا. اور پھر کوئی ایک محاذ نہیں ہے. پھر اس کھلاڑی نے لوگوں کو کہا، لوگوں سے جھوٹ بولا، ہر مقام پر جھوٹ بولا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ اس نے ریاست مدینہ کے نام پر بولا. آپ دیکھیے، ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یو ٹرن لینا تو بہت سعادت کی بات ہے. یو ٹرن ہے کیا؟ یو ٹرن بنیادی طور پر جھوٹ بولنا ہے. تو انہوں نے جھوٹ بولنے کے حوالے سے بھی کمال کر دیا، اور پاکستان کے عوام کو یہ بتایا کہ بھائی جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے. وہ بچے جو کبھی لیپ ٹاپ جنہیں ملا کرتا تھا اور یہ کھلاڑی ان پر تنقید اور طنز کیا کرتا تھا، اب ان بچوں کے پاس اسکول ہی نہیں ہے. ان کے اساتذہ کے پاس اب تنخواہیں ہی نہیں ہیں. ان اسکولوں کے پاس بچوں کو پڑھانے کے بجٹ ہی نہیں ہے. اب اس کھلاڑی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ وہی ملک ہے جس میں تم دندناتے پھرتے تھے ایک حکومت کو گرانے کے لیے. اب یہ وہی ملک ہے جس میں ہر طرح کی ہزیمت کا سامنا پورے پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے. ایک خارجہ کی سطح پر، مقامی سطح پر، سیاسی سطح پر، اور اس کے ذمہ دار واحد تنہا تم وہ کھلاڑی ہو جس نے پاکستان کو اس شکست سے دوچار کیا. یہ وہ کھلاڑی ہے جو ملک میں بد امنی کی رسم لے کے آیا، جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، جس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. یہ وہ جھوٹا کھلاڑی ہے، یہ وہ مکار کھلاڑی ہے جو کبھی جمہوریت کی آڑ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنے لانے والوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، کبھی ای وی ایم مشینوں کے حوالے سے بات کرتا ہے. جو بھی کر لے، لیکن اس نے پاکستان کو جان بوجھ کر تباہ کیا ہے. ہمیشہ یہ ہوتے ہیں کہ سلیکٹر اپنی غلطی کی، کھلاڑی چننے میں اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. یہ وہ کھلاڑی ہے کہ جس سے اس کے سلیکٹر بھی نالاں ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اپنے بیانات پر پھرتے ہوئے انہیں بھی شرم آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک نااہل کھلاڑی کو پسند کیا، اس کی سپورٹ کی، اور انہوں نے سوچا تھا کہ ایک نیا پاکستان بنے گا اور اس میں وہ کھلاڑی ہمیں جیت کر دکھائے گا. لیکن اس کھلاڑی نے نہ صرف پاکستان کو شکست سے دوچار کیا، خود شکست کا شکار ہوا، بلکہ اپنے لانے والوں کے لیے بھی وہ شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے. اس کھلاڑی نے تنہا جس کو سب سے بری شکست دی ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. اس شخص نے تنہا 22 کروڑ لوگوں کے خواب چھین لیے ہیں، ان سے ہر طرح کی امید چھین لی ہے. پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے 22 کروڑ وکٹیں اس نے گرا دی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھلاڑی
نہ اپنی شکست پر نادم ہے، نہ اپنا قصور مانتا ہے، نہ اسے اس بات کا ادراک ہے کہ اس نے پاکستان کو کتنا تباہ کیا اور کتنی بری شکست دی۔ یہ کھلاڑی اب اس بات پر مصر ہے کہ 2023 میں جو ورلڈ کپ ہونا ہے اس میں بھی کپتان مجھے بنایا جائے، اس میں بھی ٹیم میرے سپرد کی جائے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر آج کہیں تھوڑی سی بھی عزت ہے وہ کس طرح ختم نہیں ہوتی۔ اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے نام نہیں لیا، اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے اور جان گئے ہوں گے کہ وہ کون سا کھلاڑی ہے جس نے اکیلے ہی پورے پاکستان کو شکست دی ہے، اور وہ اس شکست کا واحد ذمہ دار ہے۔